أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق اللہ العظیم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہاں آپ حضرات کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ بار بار پانی کا ذکر، باغات کا ذکر، نہروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کیوں فرماتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے پس منظر کو اور اس وقت کے حالات کو اور شان نزول کو اور اس وقت کی جو تہذیب و تمدن تھا اس کو، یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ تو قرآن کے چونکہ اولین مخاطب اہل عرب ہیں، اور اہل عرب میں آپ جانتے ہیں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی۔ روایات بہت ساری ہیں، ایک روایت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے تو حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی۔ تمہیں کس چیز نے نکالا؟ فرمایا یا رسول اللہ پانی نے۔ فرمایا میں بھی پانی پینے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ پانی پینے کے لیے۔ تینوں ایک انصار کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ کو پانی پینے کے لیے ملا، ٹھنڈا اور میٹھا۔ آپ نے پیا تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، الہاکم التکاثر کی آیات پڑھی کہ یہ نعمت ہے اور اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے نہیں ہے، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ کھانا اور پانی ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا جو انسان کے جینے کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہے، ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ میٹھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے۔ تو پانی ضرورت ہے، لیکن ٹھنڈا ہونا وہ نعمت ہے، میٹھا ہونا یہ دوسری نعمت ہے۔ تو بہرحال اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کی کتنی قلت تھی وہاں پر اس زمانے میں بھی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ یہودی سے ایک کنواں خریدا جس سے پھر مسلمان پانی پیتے تھے، اور بھی ایسے لگے بندے یعنی چند۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار۔ ظاہر ہے جس انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی یا کم دستیاب ہوتی ہے، تو جب اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو انعام میں یہ ملے گا، تو ظاہر ہے وہ انعام وہی اس کے لیے قابل رشک ہوگا، قابل تعریف ہوگا اور قابل توجہ ہوگا جس کی اسے طلب ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پانی کا ذکر فرمایا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں ایسے جیسے چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کفار کی زندگی کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں آ کر اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں، الستُ بربکم والا، جس میں انہوں نے اقرار کیا تھا کہ اللہ ایک ہے،
پھر یہاں آ کر چھوٹے چھوٹے بت بنا لیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، جن کی نہ آسمان میں کوئی شرکت ہے، نہ زمین میں کوئی ان کا کردار ہے، نہ وہ کسی تخلیق کے مالک ہیں، اس کے باوجود انہیں اللہ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ زندگی ایسے جی رہے ہیں جیسے کافر لوگ جیتے ہیں، کیونکہ کافروں کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہ تو بات بظاہر گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے، جو کافر لوگ ہیں وہ با مقصد زندگی گزارتے ہیں اور مسلمان انہیں زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل جو بات ہے، دنیا کے جو مقاصد ہیں تو وہ کیا مقصد ہوئے؟ جہاز بنا لیا، ٹھیک ہے، اس میں انسانیت کا نفع ہے، میں اور آپ بھی نفع حاصل کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر انہوں نے بنایا تو میں اور آپ پڑھا رہے ہیں آن لائن، ساری باتیں اپنی جگہ یہ جو لوگ گنواتے ہیں، لیکن قل متاع الدنیا قلیل، جو جتنا زیادہ ہو تب بھی اللہ کی نظر میں یہ دنیا کا ساز و سامان ہے تھوڑا سا، اور اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتے۔ تو ان کے کھانے پینے کو تشبیہ دی ہے نفع حاصل کرنے کو جانوروں سے، جیسے جانور کھانا کھاتے ہیں اور ان کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے، ایسے ہی کافروں کا مقصد بھی صرف پیٹ بھرنا ہے۔ سیر سپاٹے کے لیے جانوروں کو بھی صبح صبح لے جایا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، اور پھر انہیں چراگاہ میں کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے چرنے کے لیے، نہانے کے لیے، سب کچھ، پھر شام کو واپس لایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی اس زندگی کو عیاشی کا اور عیش و عشرت کا اور گپ شپ کا سامان سمجھے بیٹھے ہیں، اور یوں ہی ہر چیز کو بیکار سمجھے بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز با مقصد بنائی ہے، اور ہر چیز کا ایک رزلٹ ہے اور اس کا نتیجہ ہے، اس کے مطابق پھر جزا و سزا نے مرتب ہونا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں، خواہ وہ کھانے پینے کا ہی کیوں نہ ہو، دیکھیں کھاتے تو میں اور آپ بھی پیٹ بھرنے کے لیے ہیں، لیکن کھانے اور پینے میں بھی، اس چھوٹے سے عمل میں بھی اس کا مقصد اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ میں کھانا پینا جینے کے لیے کھاتا ہوں، جینے کے لیے تاکہ میں اپنے فرائض سر انجام دے سکوں، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں۔ پھر کھانا کھانے سے جو توانائی آئی اور جو نیت تھی کہ میں یہ فرائض ادا کروں گا، پھر ان فرائض کو ادا بھی کرے، یہ نہیں کہ صرف نیت تھی بس، باقی عمل وہی جانوروں والا، کافروں والا کہ پیٹ بھر گیا بس بات ختم ہو گئی، ایسے نہیں۔ تو یقیناً ان نظریات سے، ان سوچوں سے، ان نیتوں سے ایک کافر اور مسلمان کی زندگی جدا جدا ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی اسی طرح کھا پی رہے ہیں جیسے وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں اور زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو بھائی روٹین کی چیز ہے، سبھی پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ ایک ہم نام کے مسلمان پھر کہلائیں گے، اللہ کی نظر میں شاید ہم مومن اور مسلمان نہ کہلائیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ یہ آیت نمبر 13 ہے، جس کے متعلق میں نے خلاصے میں عرض کیا تھا کہ باقی آیات تو مدنی ہیں، لیکن یہ آیت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات غار ثور میں تشریف فرما تھے، تو اس موقع پر یہ نازل ہوئی تھی کہ کتنی بستیاں جو زیادہ طاقتور تھیں آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے غار ثور میں کہ آپ کو ہم نے بیگانہ نہیں چھوڑ دیا، ہم نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہم نے آپ سے کوئی بیگانوں والا سلوک نہیں کیا، آپ ہماری نظر میں ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں
یا آپ کی بستی نے آپ کو نکال دیا تو وہ شاید زیادہ طاقتور ہے یا ہم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مشیت تھی، ہماری مرضی تھی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لائیں۔ اہلکناہم، تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں آیا، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا ہو؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہو۔ جیسے اوپر کفار اور مسلمان کو، اہل جنت اور اہل جہنم کو کمپیئر کیا ہے، اسی طرح یہاں پر وہ تو اخروی اعتبار سے ہے، اب اس آیت میں دنیاوی اعتبار سے، اس آیت میں دنیاوی اعتبار سے بیان ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی جو شخص اچھے عمل کر رہا ہو، نیک اعمال میں مبتلا ہو، وہ اور برے عمل کرنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس میں مجھے اور آپ کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ انسان کے دشمن دو ہیں، نفس اور شیطان۔ کمن زین لہ سوء عملہ میں شیطان کو بیان کر دیا اور واتبعوا اہواءہم میں نفس کو بیان کر دیا، کیونکہ شیطان جب کسی کو بہکاتا ہے، کسی کو بداعمالیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس برے عمل کو بھی اس کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل فی زمانہ جس میں اور آپ جی رہے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں تو چیزوں کی پیکنگ تو بڑی اچھی ہو رہی ہے، چیزوں کی پیکنگ اچھی ہو رہی ہے، لیکن اندر جو اس کا مٹیریل ہوتا ہے وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، اس کا وہ معیار نہیں ہوتا جو پہلے زمانے میں چیزوں کا ہوا کرتا تھا۔ تو اسی طرح شیطان بھی جب کسی کو مبتلا کرتا ہے غلط کام میں، تو اسے خواب دکھاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب سوئے، صبح کی نماز کا ٹائم ہے تو سب سوئے ہوئے ہیں، اگر آپ سوئے رہے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور روز پڑھتے ہیں، اگر آج نہ پڑھی تو کیا ہو جائے گا؟ سب یہ غلط کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اگر کر لیں تو بعد میں توبہ کر لینا، کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ تو اس طرح کر کے بہت ساری چیزوں کو شیطان مزین کرتا ہے اور انسان کو وہ عمل کروا لیتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ دوسرا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور نفس کی یہاں پر ذکر کر دیا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے، جو واضح دلیل پر نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں ہیں اور گمراہ ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے۔ تو خواہش یہی ہے، صرف یاد رکھیے ہر قسم کی خواہشات منع نہیں ہے ان کو پورا کرنا۔ اس وقت میری خواہش ہے، میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں تو میں پڑھا رہا ہوں، اس خواہش پر تو اجر و ثواب ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر، سیکھنے اور سکھانے پر۔ کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، آپ نے کھانا کھایا، اپنی خواہش پوری کی۔ پھر کھانے میں آپ کیا کھانا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے دل میں پیدا ہوا خواہش، وہ آپ نے پوری کی، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ آپ مشروب پینا چاہ رہے تھے، وہ پیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہیں گھومنے پھرنے کو دل ہے، آپ چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خواہشات فی البدی، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر قسم کی خواہشات بری ہے، یہاں بات ہو رہی ہے ایسی خواہشات کی جن کی اتباع کرتے ہوئے انسان راہ راست سے ہٹ جائے۔ اس کی مزید وضاحت میں اگر آپ آیت دیکھیں تو دوسری آیت ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بھلا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی خواہشات جس میں انسان انہیں طاغوت کا درجہ دے دے، یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کی عبادت کرنے لگ جائے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے، ایسی خواہشات کی پیروی منع ہے۔ اور خواہشیں تو ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ ما قضا احد منها نبانته ولن تها عرب الا الى عربی، عربی کا شاعر ہے،
اس نے کہا کہ کسی خواہش پرست آدمی کی خواہشیں اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بھی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش کو جنم دے کر پوری ہوتی ہے، تو خواہشیں تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے خواہشات کا بندہ بننے کے بجائے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ مثال اس جنت کی جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ایسی جنت ہے، ایسی جنت ہے فیہا انہار من ماء غیر یاسن، جس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جن میں اسمیل پیدا نہیں ہوتی، جو بد مزہ نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت آفرین ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خالص شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں پھل ہیں اور مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اب یہ شخص پیچھے جس کی بات ہوئی، أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، اب اس کے یہ انعامات ہیں جو ذکر ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسرا شخص تھا کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، اب اس کا کیا انجام ہے؟ کمن ہوا خالد فی النار، کیا جسے یہ جنت میں یہ نہریں ملیں گی متقی لوگوں کو، نیک لوگوں کو، تو کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہنے والا ہو؟ وسقوا ماء حمیما، اور وہ وہاں پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاہم، جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ ظاہر ہے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا، یعنی اہل کتاب سے، کہ اس نے ابھی کیا کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود لگتا ایسے ہے جیسے بات کو توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن سن کیا رہے، دوسروں سے پوچھ رہے ہیں بعد میں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہا گیا ہے، یا پتہ ہے بھی تو مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہدایت یافتہ ہیں وہ جب نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے ہیں تو زادہم ہدا وآتاہم تقواہ، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تقوی میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، اور تقوی ان کو عطا فرماتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا، جو ان کے پاس اچانک آ جائے گی، اور اس کی شرائط، شرائط سے مراد علامات، اور اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں۔ قیامت کی علامات آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً آپ حضرات نے، کہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے علامات کبریٰ اور ایک ہے علامات صغریٰ۔ جو علامات کبریٰ ہیں وہ ہیں نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور خروج دجال، ظہور مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، اور ورود دابۃ الارض، اور خروج یاجوج ماجوج، اور طلوع شمس من المغرب، یعنی مغرب سے سورج کا نکلنا، طلوع ہونا۔ یہ ہیں بڑی بڑی علامات، اور بھی ہیں دو چار، چند ایک میں نے ذکر کر دی۔ دوسرا علامات صغریٰ، علامات صغریٰ یہ ہیں، زنا عام ہوگا، فحاشی عام ہوگی، گانا بجانا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، اور قرب قیامت میں ایسے علماء ہوں گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہنے والوں میں سب سے بدترین ہوں گے. یہ ایک علامت ابھی 2-4 دن پہلے میں نے پڑھی تو ذہن میں آ گئی. اسی طرح ان تلد الامۃ ربتہا، جو حدیث جبرائیل میں فرمایا کہ جب باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، جیسے آج ماؤں سے سلوک ہو رہا ہے، بعض نے یہی کہا ہے کہ ماؤں سے باندیوں والا سلوک کیا جائے گا. اور بھی بہرحال اس طرح کی چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جو دیکھا. اچھا، چھوٹی سے مراد یہ نہ سمجھیں کہ ذات کے اعتبار سے چھوٹی، ذات کے اعتبار سے چھوٹی نہیں ہے. زنا کوئی چھوٹا عمل تو نہیں ہے، فحاشی کوئی چھوٹا عمل تو. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا علامات صغرا، یہ علامات کبرا کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہے کہ وہ علامات وہ ہیں جو بالکل قرب قیامت میں پیش آئیں گی. اور چھوٹی چھوٹی علامات یہ ہیں. تو چھوٹی کا مطلب ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نسبت کے اعتبار سے ہے. جیسے ایک بھائی 50 سال کا ہے، دوسرا 40 سال کا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی یہ چھوٹا بھائی ہے، تو چھوٹے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کاکا ہے، ابھی نابالغ ہے، ابھی بہت، یہ مطلب تو نہیں ہے. وہاں مطلب یہ ہے کہ بھائی بڑے بھائی سے چھوٹا ہے، نسبت کے اعتبار سے وہاں صغر سنی کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ بڑا ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر ہے. یہ آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہو، اس کو میں نے دور کر دیا. جی، تو یہاں یہ جو فرمایا جاء اشراطها، اس کی علامات تو آ چکی. اگر علامات صغرا مراد ہوں وہ تو آ چکی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اگر علامات کبرا مراد ہوں تو پھر یہاں وہ اصول لے کر آئیں گے کہ جس چیز کا ہونا یقینی ہوتا ہے اسے ماضی کے صیغے سے بھی بیان کر دیا جاتا ہے. جس چیز کا ہونا یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے بھی بیان کر دیتے ہیں. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہیں جانے کے لیے کہ آپ جائیں، بس میں ابھی آتا ہوں. کہتا ہے بھائی میرے ساتھ ہی آ جاؤ، ٹائم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بھائی سمجھو میں آ گیا. اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ آپ گئے تو نہیں، ابھی تو آپ یہیں بیٹھے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھو میں آ گیا. چونکہ آپ کا جانا یقینی ہوتا ہے اس لیے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے بھی قرآن پاک میں قیامت کو اور بہت ساری چیزوں کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا، اور مقصد ان کے واقع ہونا یقینی ہے، اس لیے ماضی کے صیغے سے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اچھا، یہ تو میں نے قیامت کی علامات آپ کو بتائیں. قیامت کی بھی 2 قسمیں پہلے عرض کر چکا ہوں شاید کسی موقع پر. قیامت کبریٰ، جو بڑی قیامت ہوگی جسے قرآن نے بیان کیا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور بڑی تفصیلات ہیں اس کی، جب نظام عالم درم برم ہو جائے گا. اور ایک ہے قیامت صغریٰ، وہ ہر انسان کی موت ہے. ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے. تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ بھائی ابھی تو دجال نے آنا ہے اور ظہور مہدی ہونا ہے، نزول عیسیٰ ہونا ہے، بلکہ جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوئی قیامت شروع. تو فرمایا پھر کہاں ہوگا ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا جب کہ ان کے پاس نصیحت پہلے آ چکی. آپ جان لیجئے یہ بات، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں. باقی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والیوں کے لیے استغفار بھی کرتے رہیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، یہ آیت آخری والی، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، یہ کسی کیمرے سے کم نہیں ہے. اللہ جانتا ہے تمہاری چلنے پھرنے کی جگہوں کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانوں کو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ
वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम, ये किसी कैमरे से कम नहीं है। शर्त ये है कि आपको अल्लाह पर यकीन हो। जैसे कैमरा लगा हुआ हो तो आप कोई गलत हरकत नहीं करते, बिल्कुल सीधे साधे बैठते हैं, और लिखा भी होता है कि कैमरे की आंख देख रही है। तो अल्लाह ने ऐसे कई जुमले कुरान में छोड़े हैं, शर्त यह है कि हमें समझ में आ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में खशियत इलाही अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।